Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. This is Arif Aziz, your English teacher. Today we will look into the third story of the third unit, Mystery. In this video, I will translate the text of the lesson, Dawood's Ride, into Urdu. The meaning of the difficult words will be shown on your screen. You are requested to watch the video till the end. Dawood's Ride. This is a true story. True story, it means that it is based upon facts. The writer of the story, Rachel Redford, tells the story of a cycling experience which Dawood will never forget. Rachel Redford ہمیں کہانی بتاتے ہیں سائیکلنگ ایکسپیرینس کی، سائیکلنگ کے تجربے کی، جو داؤد کبھی نہیں بولے گا. یو کین ڈیسائڈ ویدر آر ناٹ اٹ از ٹرو. تو آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کہانی سچ ہے، سچائی پر مبنی ہے یا نہیں. پیراگراف 1. When Dawood passed his 8 examinations with flying colors, جب داود نے 8ویں جماعت کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کیا. فلائنگ کلرز کا مطلب ہے اچھے نمبروں کے ساتھ. His father gave him a bicycle as a reward. تو اس کے فادر نے اس کو انعام کے طور پر ایک سائیکل خرید کے دے دی. With its dynamo light and its shiny handlebars, اس کے ڈائنامو کی لائٹ اور اس کے چمکتے ہوئے ہینڈل بارز کے ساتھ it was Dawood's pride and joy. داود کے لیے یہ بڑی خوشی اور فخر کی بات تھی. He went everywhere on it. وہ جدھر بھی جاتے تھے تو اپنے سائیکل کے اوپر سوار ہو کے جاتے تھے. During term time, Dawood stayed with his grandparents so that he could attend the school. ٹرم ٹائم کے دوران داود اپنے گرینڈ پیرنٹس کے گھر ٹھہرتا تھا تاکہ وہاں سے وہ اپنے اسکول اٹینڈ کر سکے. Just 2 miles from their home. اور داود کا جو اسکول تھا وہ ان کے گرینڈ پیرنٹس کے گھر سے 2 میل کے فاصلے پر واقع تھا. And each morning he rode like the wind to school. اور ہر صبح جب وہ اسکول جاتا تھا تو بڑے تیزی کے ساتھ اسکول پہنچ جاتا تھا. یہ جسٹ لائک دا ونڈ، لائک دا ونڈ دس از این ایڈیم and it means تیزی کے ساتھ. As he rode hard and fast. Rode is the second form of ride. تو جب وہ اپنے اسکول کی طرف جاتے تھے تو وہ رستہ بڑا ٹف تھا اور سخت تھا. He imagined he was riding the clouds. تو وہ یہ سمجھتا تھا، یہ تصور میں لاتا تھا، یہ خیال کرتا تھا that he was riding the clouds. Riding the clouds means very happy. وہ بہت زیادہ خوش ہوتا تھا. مطلب یہ ہے کہ جب وہ اس ہارڈ اور ٹف روڈ کے اوپر اسکول کی طرف جاتا تھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوتا تھا. Like a kite rider, ایک کائٹ رائڈر کی طرح. And he always arrived at school full of energy and enthusiasm for his lessons. اور جب وہ اپنے اسکول سبق پڑھنے کے لیے پہنچ جاتا تھا تو بہت زیادہ جذباتی اور توانا ہوتا تھا، توانائی سے بھرپور ہوتا تھا. پیراگراف نمبر 2. داود واز دا ایلڈسٹ سن ان ہیز فیملی. داود اپنے پورے خاندان میں بڑا تھا. اینڈ ہیز پیرنٹس، ینگر بردرز اینڈ سسٹرز lived 30 miles away from his grandparents' home. اور اس کے پیرنٹس
ان کے چھوٹے بہن بھائی ان کے گرینڈ پیرنٹس کے ہوم سے، ان کے گرینڈ پیرنٹس کے گھر سے 30 میل کے فاصلے کی دوری پر تھے. آن اے اسمال فارم ان دا ولیج، ایک گاؤں میں ایک چھوٹے سے فارم کے اوپر، ویئر داود ہیڈ بین بورن، جہاں پہ داود جو تھے وہ پیدا ہوئے تھے. آل دو ہی واز ہیپی ایٹ اسکول، اگرچہ وہ اسکول میں بہت زیادہ خوش تھے. اینڈ ہی لاؤڈ ہز گرینڈ پیرنٹس ڈیئرلی، اور وہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ بھی بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ہی مسڈ ہز فیملی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے فیملی کو یاد کرتا تھا، پرٹیکولرلی ہیز بیبی سسٹر، خاص طور پر جو ان کی چھوٹی بہن تھی. اباؤٹ ٹوائس اے ٹرم، تو ایک ٹرم میں 2 دفعہ، آن سنڈے، اتوار والے دن، ہی وڈ رائڈ دا 30 miles ٹو ہز فیملی ولیج ٹو سی ہز فیملی. تو وہ اپنے جس گاؤں میں ان کی فیملی رہتی تھی، اپنی فیملی کے لیے 30 میل کا فاصلہ سائیکل کے اوپر سوار ہو کے وہ کور کرتا تھا اور اپنی فیملی کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر آتا تھا. پیراگراف نمبر 3. ون سنڈے ہی ڈیڈ what he usually did before the long ride to his family. ایک سنڈے، جس طرح کہ وہ ہر سنڈے اپنے فیملی کو دیکھنے کے لیے آتا ہوتا تھا سائیکل کے اوپر سوار ہو کر، تو اس دفعہ بھی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی فیملی کو دیکھنے کے لیے جائیں گے. He checked his tires for air، اس نے ٹائروں کی ہوا چیک کی. And tested his brakes and his dynamo، اور سائیکل کے جو بریکس اور ڈائنامو تھے وہ بھی چیک کیے. ارلی ان دا مارننگ، پھر صبح سویرے، ہی کسڈ ہز گرینڈ پیرنٹس، اس نے اپنے گرینڈ پیرنٹس کو چوما، کس کیا، گڈ بائے، اور ان کو الوداع کہا. ٹولڈ دیم ہی وڈ بی بیک ویل بیفور مڈ نائٹ، اور ان کو یہ بتایا کہ وہ مڈ نائٹ سے پہلے گھر واپس آ جائیں گے. اینڈ سیٹ آف آن ہز جرنی، اور اپنے سفر کے اوپر روانہ ہوئے. سیٹ آف کا مطلب ہے روانہ ہونا. ہی روڈ ایز ہارڈ ایز اے گیل فورس وینڈ، تو وہ اتنی تیزی سے گئے جس طرح کہ ہوائیں تیزی سے چلتی ہے. گیل کا مطلب ہے ویسے طوفان، تیز ہواؤں کا چلنا. پمپنگ دا پیڈلز ود ہز اسٹرانگ مسلز اینڈ یوتھفل انرجی، توانائی سے بھرپور اپنے مسلز کے ذریعے سائیکل کے پیڈلز کو پریس کرتا رہا. اینڈ سلولی اونلی اوکیجنلی ٹو وائپ ہز فیس، اور کبھی کبھار وہ آہستہ ہو جاتے تھے اپنے ماتھے سے، اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرنے کے لیے. ایز دا ہیٹ آف دا ڈے انکریزڈ، جو ہی دن کے وقت درجہ حرارت بڑھ جاتی تھی، گرمی بڑھ جاتی تھی، تو اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرنے کے لیے وہ رک جاتے تھے. پیراگراف نمبر 4. وین ہی ارائیوڈ ایٹ ہز ولیج، جب وہ اپنے گاؤں میں پہنچے، ہز فیملی کیم آؤٹ ٹو ویلکم ہیم، اس کی فیملی جو تھی وہ باہر آئی تھی اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے. اینڈ ہز لٹل سسٹرز رین along سائڈ ہز بائیسیکل لافنگ، اور ان کی چھوٹی سسٹرز جو تھی ان کے سائیکل کے ساتھ بھاگتی ہوئی اور ہنستی ہوئی باہر آئی ہوئی تھی. دا ولیجرز شیئرڈ دا فیسٹ ہز پیرنٹس ہیڈ پرووائڈیڈ فار ہم، ان کے گاؤں والے جو تھے انہوں نے ان کے پیرنٹس کی جو دعوت کی تھی، فیسٹ کا مطلب ہے دعوت، ان کے پیرنٹس کو جو دعوت بھیجی ہوئی تھی انہوں نے وہی دعوت جو تھی وہ داؤد کے سامنے رکھی. اور اس دعوت میں کیا تھا، رائس وتھ چکن، چاول کے ساتھ چکن جو تھا وہ تیار کیا تھا. وچ ہیڈ بین کوکنگ سلولی آل مارننگ، اس ڈش کو مدھم آنچ کے اوپر پکایا گیا تھا آہستہ سے. ایبزاربنگ دا ڈیلیکیٹ اسپائسز، اور ان کے اوپر جو مسالے تھے وہ ایبزارب ہو گئے تھے، جذب ہو گئے تھے. وچ داؤد لاؤڈ سو مچ، جس سے داؤد بہت زیادہ محبت کرتے تھے. اینڈ ہز مدرز اسپیشل دال، اور ایک خاص قسم کی دال جو اس کی مدر پسند کرتی تھی وہ بھی اس ڈش کے ساتھ شامل تھی. اینڈ آفٹر ورڈز دیر ور سویٹ، اور پھر اس کے بعد
میٹھا جو تھا وہ بھی رکھا گیا اس کے سامنے، اسپائسڈ کیکس اینڈ مینگوز، اور ہلکے مسالے دار کیکس اور مینگوز دونوں داؤد کے سامنے رکھے گئے. داؤد پلیڈ ود ہز سسٹرز، پھر اس کے بعد داؤد اپنے سسٹرز کے ساتھ کھیلنے لگے. لیٹ ہز بردر رائڈ ہز بائیسیکل، اور اپنے بھائی کو اپنا سائیکل دیا چلانے کے لیے اراؤنڈ دا ولیج، پورے گاؤں میں. ڈینڈلڈ ہز بیبی سسٹر آن ہز نیز. ڈینڈل کا مطلب ہے بچے کو گود میں اچھالنا، پیار کرنا. تو داؤد نے اپنی چھوٹی سسٹر کو اپنے گھٹنوں کے اوپر بٹھایا اور اسے اچھالتے ہوئے اسے پیار کیا. اینڈ ٹولڈ ہز پیرنٹس اباؤٹ ایوری تھنگ ہی ہیڈ بین لرننگ ایٹ اسکول، اور اپنے پیرنٹس کو اسکول کے بارے میں جو ان کا سیکھنے کا جو عمل تھا اس سب کے بارے میں اپنے پیرنٹس کو بتایا. داؤد فیلٹ دیٹ ہز لائف couldn't بی بیٹر. تو داؤد نے یہ بات محسوس کی تھی کہ اس کی زندگی جو ہے اپنے پیرنٹس کے بغیر اور اپنے بردر اور سسٹر کے بغیر اچھی یا بہتر نہیں ہو سکتی. پیراگراف نمبر 5. However, all too soon it was time for him to set off back to his grandparents' home. تاہم بڑی جلدی سے وہ وقت عام پہنچا جس وقت اس نے اپنے پیرنٹس اور اپنے بردرز اور سسٹر سے الوداع اس کو کہنا تھا اور اپنے گرینڈ پیرنٹس کے گھر کے لیے روانہ ہونا تھا. ہی ہیڈ ٹو بی بیک ویل بیفور مڈ نائٹ، اور اس سے مڈ نائٹ سے پہلے وہاں پہنچنا تھا. بیکاز ہی ہیڈ ٹو گیٹ اپ فار اسکول ارلی دا نیکسٹ ڈے، کہ ان کے اگلے دن اس نے اسکول جانے کے لیے صبح سویرے اٹھنا تھا. داؤدز مدر گیو ہیم اسپائس کیکس، داؤد کے مدر نے داؤد کو وہ مسالے دار کیک جو تھا وہ دیا. ٹو ایٹ آن دا وے، تاکہ رستے میں وہ اسے کھا سکے. ہی کسڈ آل ہز بردرز اینڈ سسٹرز، اس نے اپنے تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو چوما، گڈ بائے اور الوداع کہا. اینڈ سیٹ اف، اور روانہ ہو گئے. دا روڈ واز رف، سڑک جو تھی وہ کردری تھی، سخت تھی. اینڈ پیٹڈ، پٹ ویسے کنویں کو کہتے ہیں، گڑھے کو. پٹ کا مطلب ہے گڑھا، اور سڑک میں بہت زیادہ گڑھے تھے، سڑک میں بہت زیادہ کھڈے تھے. اراؤنڈ دا ولیج، پورے گاؤں میں. بٹ سون، لیکن بہت جلد. اٹ بیکیم اسموتھر، یہ سڑک جو تھی وہ ہموار ہو گئی. اینڈ داؤد روڈ ایز داؤ ہی واز آن دا ریسنگ ٹریک. تو داؤد جو تھے اپنے سائیکل کے اوپر سوار ہوتے ہوئے اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی ریسنگ ٹریک کے اوپر جا رہے ہیں. It was cooler and the sun was setting in a blaze of a glorious colors. ابھی جو تھی وہ ٹھنڈ پڑ رہی تھی اور سورج جو تھا وہ بڑے بڑکیلے رنگ کے ساتھ، خوبصورت رنگوں کے ساتھ غروب ہو رہا تھا. The ride was going well، سائیکل کی سواری جو تھی وہ اچھی چل رہی تھی. Until suddenly داؤد felt a shuddering، اور اچانک داؤد نے ترتراہٹ محسوس کیا. شڈرنگ کا مطلب ہے ترتراہٹ، لرزہ. اینڈ ہی نو ہی ہیڈ اے پنکچر، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ اس کا ٹائر جو ہے وہ پنکچر ہو گیا ہے. ایف ہی روڈ ہز بائیسیکل ان دیٹ کنڈیشن، اگر وہ اسی کنڈیشن میں اپنے بائیسیکل کو چلاتا، ہی نو ہی وڈ روئن دا ویل، اس کو پتہ تھا کہ پھر وہ اس کے جو سائیکل کے پہیے تھے وہ خراب ہو جائیں گے. سو ہی ہیڈ ٹو واک وتھ اٹ فار اوور اے مائل ٹو دا نیکسٹ ولیج. تو وہ سائیکل کے ساتھ، سائیکل سے اتر کر سائیکل کے ساتھ پیدل جاتا ہوا 1 میل کے فاصلے تک پیدل جاتا ہوا اگلے گاؤں تک پہنچ گیا. جس طرح کہ سائیکل کا ٹائر پنکچر ہو جاتا ہے تو سائیکل سوار نیچے اتر جاتا ہے اور سائیکل کے ساتھ پیدل جاتا ہے. ویئر ولیجرز پیچڈ ہز ٹائر فار ہم، جہاں پہ گاؤں والوں نے اس کے سائیکل کے ٹائر کے ساتھ پیوند لگا دیے. پیچ ویسے کہتے ہیں پیوند لگانے کو. ہی واز سون آن ہز وے اگین، تو وہ دوبارہ اپنے رستے کے اوپر چڑھ گئے. بٹ بائی ناؤ اٹ واز ڈارک، لیکن ابھی اندھیرا ہو گیا تھا. اینڈ داؤد نو ہی وڈ ناٹ بی بیک ود ہز گرینڈ پیرنٹس بیفور مڈ نائٹ، اور داؤد کو پتہ تھا کہ آدھی رات سے پہلے وہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کے گھر نہیں پہنچ سکتے.
He never felt quite so confident riding in the dark. اس سے پہلے اتنے لیٹ نائٹ اندھیرے میں وہ اتنے زیادہ پر اعتماد نہیں تھے جیسا کہ اس دفعہ وہ بہت زیادہ پر اعتماد دکھائی دیتے تھے. ڈسپائٹ ہز ڈائنامو لائٹ، اس کے ڈائنامو لائٹ کے باوجود بھی. پیراگراف نمبر 6. Nevertheless, putting every ounce of his remaining energy and strength into his riding. اس کے باوجود بھی داؤد نے اپنی تمام تر توانائی اور طاقت سائیکل کو چلانے کے اوپر خرچ کی، صرف کی. داؤد فلو تھرو دا ڈارکنیس، اور اندھیرے میں وہ بڑا تیزی سے سائیکل چلاتے ہوئے جا رہا تھا. ہز لائٹ تھروئنگ اپ اسٹرینج شیپس اینڈ شیڈوز، اور اس کی سائیکل کی روشنی میں ان کے سامنے عجیب قسم کی شکلیں اور سائے بن کے سڑک کے اوپر آ رہی تھی. سڈنلی ہی فیلٹ اے فیئر کریپنگ اراؤنڈ ہز ہارٹ، اور اچانک اس سے یہ محسوس ہوا کہ اس کا دل جو تھا وہ اس سے کوئی خوف محسوس ہونے لگا. ہز ویلز ور ناٹ گریپنگ دا روڈ، اور سائیکل کے پہیے سڑک کے اوپر گرفت نہیں ڈال رہے تھے. Instead they were sliding as though he was on an ice rink. تو اس کی بجائے وہ اس سے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے سائیکل کی جو ویلز ہے وہ پسل رہے ہیں، جس طرح کہ وہ آئس رنک کہتے ہیں برف کا تختہ، جس طرح کہ وہ برف کے تختے کے اوپر سائیکل چلا رہا ہو اور وہ جو پہیے ہیں ویلز ہے وہ پسل رہے ہو. His dynamo light changed into a powerful search beam. اس کے ڈائنامو کی جو روشنی تھی وہ بڑے ایک زوردار شعلے کی صورت میں تبدیل ہو گئی. Casting its light far ahead، اور اس کی روشنی جو تھی وہ بڑی دور تک وہ پھینکتے رہے. Bewildered and terrified. Bewildered کا مطلب ہے حیران ہونا. وہ بہت زیادہ حیران تھے اور حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خوفزدہ بھی تھے. He saw a huge figure، تو اس نے ایک بہت بڑی چیز دیکھی. with staring red eyes، اور لال رنگ کی اسٹیئر کہتے ہیں گورنا، غور سے دیکھنا، غور سے دیکھتی ہوئی آنکھوں سے وہ چیز جو تھی ان کی طرف دیکھ رہی تھی. اسٹیپ آؤٹ آف دا شیڈوز، اور وہ چیز سایوں میں سے باہر آ رہی تھی. The figure was wearing a luminous yellow T-shirt، اور اس فگر نے پہنی ہوئی تھی، luminous کہتے ہیں منور، روشنی دینے والی، شائننگ، اور اس چیز نے ایک چمکدار قسم کی پیلے رنگ کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی. and a cloth wrapped around the rest of his body، اور اس کے باقی جسم کے اوپر کپڑا جو تھا وہ لپیٹا ہوا تھا. He signaled to Dawood to stop، اور اس نے داؤد کی طرف اشارہ کیا کہ وہ رکیں. داؤد almost rigid with terror، داؤد خوف سے تقریباً پاگل ہو رہے تھے. felt that this hideous figure was some kind of horrible trick، اس سے یہ محسوس ہوا کہ یہ ایک خوفناک چیز جو تھی وہ ان کے اوپر ایک قسم کی ٹرک چلا رہی ہے. So with his breath coming in heavy gasps like that of a marathon runner، تو اس کی سانسیں جو تھی وہ بڑی مشکل سے وہ سانسیں لے رہا تھا، جس طرح میراتھن میں ایک دوڑنے والا ایک رنر جو ہے وہ بڑی مشکل سے تیزی سے سانسیں لے رہا ہوتا ہے. He slowed down، تو وہ آہستہ ہو گئے. But then suddenly sped past، اور پھر اچانک سے تیزی سے وہ اس نے اپنی سپیڈ بڑھائی. As he neared the figure، جو ہی وہ فگر اس کے نزدیک آیا تو فوراً اس نے سائیکل تیزی سے چلانی شروع کی. داؤد saw the red eyes recede into the shadows، تو داؤد نے دیکھا کہ وہ لال آنکھوں والی جو چیز تھی وہ پیچھے ہٹ گئی. ریسیڈ کا مطلب ہے پیچھے ہٹنا، غائب ہونا، اور وہ ان سایوں میں، درختوں کے سایوں میں دوبارہ غائب ہو گئی. پیراگراف نمبر 7. Dawood knew he now had only about another 8 miles to go۔ داؤد کو ابھی پتہ تھا کہ ابھی اس نے 8 میل کا فاصلہ مزید طے کرنا ہے.
After a few miles, he had calmed his fevered breathing. اور چند میل کا فاصلہ کور کرنے کے بعد، طے کرنے کے بعد، اس نے اپنے سانسوں کے اوپر اپنا قابو پا لیا. اینڈ واز بگننگ ٹو تھنک دا ایپریشن ہیڈ بین پارٹ آف ہز امیجنیشن. ایپریشن کہتے ہیں آسیب، سایہ. اور وہ یہ سوچنے لگے کہ وہ آسیب یا سایہ جو تھا وہ اس کے تخیل کا، امیجنیشن کا مطلب ہے تخیل، اس کے تخیل کا ایک حصہ تھا. مطلب یہ ہے کہ وہ ریالٹی میں کوئی چیز موجود نہیں تھی، بلکہ وہ اس کے ذہن میں اس طرح کی کوئی بات آئی تو اس سے، جس کی وجہ سے اسے ڈر محسوس ہونے لگا. when his terror returned، جب دوبارہ وہ خوف اس کے اوپر طاری ہو گئی، once more the red-eyed figure loomed out، تو ایک دفعہ پھر وہ لال آنکھوں والی جو چیز تھی وہ دوبارہ باہر آئی. of the shadowy darkness، سایہ دار اندھیرے سے وہ سائے والی جو چیز تھی وہ دوبارہ واپس باہر نکل آئی. اینڈ اگین signaled to him to stop، اور دوبارہ اسے اشارہ کیا کہ وہ رکیں. ایز ہی ہیڈ ڈن بیفور، تو جیسے داؤد نے پہلے کیا تھا. داؤد pretended to slow down، داؤد نے اس کو یہ دکھایا، داؤد نے اس کو یہ تاثر دیا کہ وہ آہستہ ہو رہے ہیں. اینڈ دین sped up as he came close to the figure، لیکن جو ہی وہ اس چیز کے قریب پہنچے تو دوبارہ اس نے سپیڈ پکڑی. بٹ دس ٹائم as he pedaled away، لیکن اس بار جب اس نے پیڈل دبائے اور بھاگنا شروع کیا، داؤد felt a tremendous pressure on his legs، تو داؤد نے محسوس کیا بہت زیادہ پریشر اپنی ٹانگوں کے اوپر. It was as though some force was pulling him back towards the figure، تو یہ داؤد کو یوں محسوس ہوا کہ کوئی چیز جو ہے اس سے واپس کھینچ رہی ہے اس چیز کی طرف. Then to his terror he felt a weight descend on the back seat of his bicycle، اور پر اس نے اپنی خوف میں یہ محسوس کیا کہ کوئی وزن جو ہے وہ اس کے بائسیکل کے بیک سیٹ کے اوپر، جو پچھلی سیٹ ہے اس کے اوپر کسی نے کوئی وزن رکھ دی ہے. جس طرح کہ آپ سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں اور اچانک آپ کو یوں محسوس ہو کہ سائیکل کے پچھلی سیٹ کے اوپر کوئی انسان یا کوئی چیز بیٹھ گئی ہے تو وہ سائیکل بھاری ہو جاتا ہے. The figure had seated himself behind him، اور وہ چیز جو تھی وہ داؤد کی پیچھے بیٹھ گئی تھی. پیراگراف نمبر 8. Rigid with fear، داؤد pedaled with superhuman strength. Rigid with fear، داؤد خوف سے پاگل ہو رہے تھے، اور اس خوف کی وجہ سے داؤد نے سپر ہیومن اسٹرینتھ کہتے ہیں غیر معمولی طاقت، مافوق الفطرت طاقت، غیر معمولی طاقت، اور اس نے اپنے غیر معمولی طاقت کے ساتھ، مافوق الفطرت طاقت کے ساتھ وہ سائیکل چلانی شروع کی. He recited some verses of the Quran over and over in his head، اور اپنے ذہن میں بار بار وہ قرآن مجید کی کوئی آیتیں پڑھ رہے تھے. Sweating، اس سے پسینہ بھی آیا ہوا تھا. With his breath coming and noisy rasps، اور اس کی سانسیں جو تھی وہ جب باہر آ رہی تھی تو ایک عجیب قسم کی آوازیں پیدا کر رہی تھی. ریسپس کہتے ہیں عجیب قسم کی آواز کو، unpleasant sound کو. He continued to recite the verse in his head، اس نے اپنے ذہن میں وہ آیات جو تھی وہ دوبارہ پڑھنی شروع کی. اس نے اپنے ذہن میں آیات پڑھنی جاری رکھی. Still the weight pressed down on his bicycle seat، اور اس وقت بھی وہ وزن دار چیز جو تھی وہ سائیکل کے اوپر وزن ڈال رہی تھی. However he was too terrified to turn around، لیکن وہ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ سکتے تھے. At last he came to the outlying houses of the village، اور آخر کار وہ گاؤں کے مضافات میں جو باہر کی طرف گھر تھے وہ وہاں پہنچ گئے. اینڈ دین ٹو ہز گرینڈ پیرنٹس ہاؤس، اور پھر اس کے بعد اپنے گرینڈ پیرنٹس کے گھر میں پہنچ گئے. ہز گرینڈ فادر واز سلیپنگ، اس کے گرینڈ فادر جو تھے وہ سو رہے تھے. پیسفلی، آرام کے ساتھ، آن چرپائی کے اوپر. آن دا پورچ بینیتھ دا الیکٹرک لائٹ، اس کے گرینڈ فادر چرپائی کے اوپر پورچ میں الیکٹرک لائٹ کے نیچے جو
لٹکا ہوا تھا سیلنگ سے، اس کے نیچے وہ چرپائی کے اوپر سوئے ہوئے تھے۔ پیراگراف نمبر 9. As Dawood pedaled frantically towards the light. تو جو ہی داود پاگلوں کی طرح، فرینٹیکلی کہتے ہیں پاگل پن، تو داود جو ہی اس نے روشنیاں دیکھی اور روشنیوں کی طرف پاگلوں کی طرح سائیکل کو بگانا شروع کیا. The weight from his legs and from his bicycle seat suddenly lifted. تو اس کے سائیکل کے اوپر جو وزن تھا اور اس کی ٹھانگوں کے اوپر جو وزن تھا وہ اچانک جو تھا وہ ختم ہو گیا. Daring now to look round for a moment. اور اس نے ابھی حوصلہ کیا کہ وہ ادھر ادھر دیکھیں ایک لمحے کے لیے. He saw a figure run with the loping gait. لوپ کہتے ہیں لمبے لمبے ٹگ مارنا، چلانگے پیرنا، اور گیٹ کہتے ہیں چال کو، the way of walking. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ چیز جو تھی وہ چھلانگے مارتا ہوا، ولف کی طرح، ولف کی چال چلتا ہوا، چھلانگے مارتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا. Minutes later he was inside his grandparents' house. اور 1 منٹ کے بعد وہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کے گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا. But it was a long time. لیکن یہ کافی وقت جو تھا وہ گزر گیا تھا. But it was a long time before he could utter a single word about his ride that Sunday. تو کافی ٹائم گزرنے کے بعد بھی اس نے اتوار والے اس رائڈ کے بارے میں، اتوار والے اس سائیکل کی سواری کے بارے میں اس نے کسی کو گفت تک نہیں کہا، اس نے کسی کو ایک لفظ بھی نہیں بتایا. Okay, dear students, this was the reading and translation as well as explanation of the story Dawood's Right. آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ڈسکرپشن میں آپ آکسفورڈ پروگریسو انگلش کے تمام ویڈیوز کے لنک آپ کو مل سکتے ہیں، تو وہاں سے آپ تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. I hope you liked the video. If the video was beneficial to you, please hit the like button and share it with your friends. Thanks for watching the video. Bye.